کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لیے چلتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسپیکر موجود تھے اور میری وزیر پارلیمانی امور جناب ڈاکٹر بابر امان صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ بروز پیر 28 تاریخ کو ایجنڈے پر جنوبی پنجاب کا یہ آئینی ترمیمی بل بھی لایا جا رہا ہے، اور یہ جنوبی پنجاب کے 3.5-4 کروڑ لوگوں کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے، کیونکہ ہم نے جو اپنے منشور کو عملی شکل دینی تھی، جو پنجاب حکومت نے اقدامات اٹھانے تھے انہیں اٹھائے، ترامیم کی، رولز آف بزنس مرتب کیے، سیکریٹریٹس کے لیے فنڈ رکھے۔ ملتان میں سیکریٹریٹ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، متیتل روڈ پر بن رہا ہے، اس کی بنیادیں بن چکی ہیں، وہ اوپر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ بہت سے محکمے شفٹ کر گئے ہیں بہاولپور کی طرف، ملتان کی طرف، اور ڈیولوشن آف پاور کا جو بڑا کانسیپٹ ہے وہ آج ایک عملی شکل لے رہا ہے۔ اب درکار ہے کہ جی اس کو ہم نے، مجھے گیلانی صاحب کا وہ جملہ یاد ہے کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے۔ تو یوسف اللہ گیلانی، میں تمہیں کہنے آیا ہوں، اگر تمہیں صوبہ چاہیے تو آؤ ہمارے اس بل کو ووٹ دے دو۔ اگر تم مخلص ہو، اگر تم دعوے دار ہو جنوبی پنجاب کو اس کی شکل دینے کے، اور اگر یہ تم مگر مچھ کے آنسو نہیں بہانا چاہتے اور اس کو عملی شکل دینا چاہتے ہو، اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو تم نے بحیثیت وزیر اعظم جو 5 سال لالی پاپ دیے، کچھ نہیں دیا، آج ہم ان کو ایک صوبے کی شکل دے رہے ہیں، اور یہ قانون ایک آئینی ترمیم کے ذریعے پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں۔ آؤ، تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں اس پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے ووٹ شامل کر دے اور جنوبی پنجاب کو حقیقت ڈال دے۔ نون لیگ والے بھی جو کہتے تھے کہ ہم اس پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میں نون لیگ کے ان ممبران سے، میں آج پیپلز پارٹی، نون لیگ کہ ان جنوبی پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی سے ملتمس ہوں کہ یہ دہائیوں کا مطالبہ ہے پسے ہوئے پسماندہ لوگوں کا، اور ایک تاریخی سنہری موقع ہے جو آپ ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں، جس میں ہماری نظر میں وفاق پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان کی جو چھوٹی اکائیاں ہیں، جو انہیں یہ تاثر رہتا تھا کہ ہم درگزر ہو جاتے ہیں، انہیں ایک نئی آواز ملے گی اور ان کا وزن بڑھ جائے گا، وفاق میں ان کا وزن میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے اس کو ہم عملی شکل دیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی عوام سے میری اپیل ہے، ہر اپنے ایم این اے کے گھر پہ دروازے پر دستک دے اور ان سے درخواست کریں کہ یہ میرے بچوں کا مستقبل کا بل ہے۔ ہر ایم این اے کے گھر پر میں درخواست کروں گا جنوبی پنجاب کے دانشوروں سے، شہریوں سے، معززین سے، مستورات سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ ان سے جا کے درخواست کریں کہ اس بل کو یہ ووٹ دیں، اور جو دہائیوں سے جو چیز لٹک رہی تھی اس کو ایک عملی شکل مل جائے گی۔ آپ نے ابھی کہا کہ ان کو مستقبل، جنوبی پنجاب کے عوام کو مستقبل وابستہ ہے۔ 3.5 سال تک آپ کو جنوبی پنجاب کے عوام، جو آپ نے 100 دن میں کرنا تھا، سن لے بات، سوال کر لیتے ہیں۔ میں سوال سمجھ گیا، سوال سوال کیا آپ کر لیں۔ اب جبکہ حکومت کا کوئی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، یہ آپ کا خیال ہے۔ چلے دیکھیے آپ سوال کریں، کمنٹری نہیں کر سکتے۔ سوال تاخیر نہیں کی، آپ کا سوال ہی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ ہم نے کیا کیا میرے بھائی، ذرا سمجھیے، ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، میں ان کی طرف توجہ ہو رہا ہوں۔ پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا، پھر اس پہ ہم نے الیکشن لڑا، ہم نے اسے مینڈیٹ حاصل کیا، پیپلز پارٹی کی طرف آنسو نہیں بہائے، عمل کیا۔ جب مینڈیٹ ملا،
پھر ہم نے اس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. ہم نے کہا کہ جو ہم عملی اقدامات کر سکتے ہیں ہمیں کر گزرنے چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رولز آف بزنس بنائے. ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب تعینات کیا. ہم نے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب تعینات کیا. ہم نے ہر محکمے کا جنوبی پنجاب کا علیحدہ سیکرٹری تعینات کیا. ان کو بااختیار کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ ملتان میں بیٹھے، بہاولپور میں بیٹھے اور لوگوں کو جو دھکا پڑتا ہے لاہور کا اس سے بچائیں. ان کے گھر کے قریب ان کے مسائل حل کریں. رولز آف بزنس میں بے پناہ مخالفت ہوئی. ہر قدم پر ہمارے راستے میں کچھ بیوروکریٹس نے، ان کا نام میرے پاس ہے، میں لیتا نہیں ہوں احتراماً، انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں 9-6 رکنی کمیٹی بنی. ہاشم جمع بخت جو ہمارے وزیر خزانہ ہے پنجاب کے اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے جنوبی پنجاب سے، انہوں نے اس میں کردار ادا کیا. لغاری صاحب، آپ کا بھلا ہو، میں آج اگر ذکر نہ کروں میر بلکشر مزاری صاحب کا تو یہ ناانصافی ہوگی. میں آج ذکر نہ کروں سردار نصر اللہ خان دریشک صاحب کا تو یہ حق تلفی ہوگی. چاہے دریشک صاحب ہوں، چاہے مزاری صاحب ہوں، چاہے خسرو بختیار صاحب ہوں، آپ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں. یہ تو صوبہ بحاظ بنا کر ضم ہوئے. ہمارے بزدار صاحب جو ہیں، عثمان بزدار صاحب، اس کمیٹی نے جو بیوروکریٹک ہرڈلز تھے ان پر طویل بحث کی اور ان پر فیصلہ دیا جس کو کابینہ نے منظور کر دیا. اب ایڈمنسٹریٹو اقدامات ہو گئے. پھر بجٹ میں رقم رکھائی گئی. بجٹ میں رقم رکھوائی گئی. اس بجٹ کی رقم سے جنوبی پنجاب ملتان کا سیکریٹریٹ شروع ہو چکا ہے. موقع ملاحظہ کیجئے. پھر بات یہ ختم نہ ہوئی. یہ جو پچھلا سالانہ بجٹ پنجاب کا پاس ہوا ہے، جنوبی پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا علیحدہ منصوبہ بنایا گیا. اس کے لیے علیحدہ ایک اے ڈی پی چھاپا گیا. پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک علیحدہ جنوبی پنجاب کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنایا گیا. جو پیسے رکھے گئے ان کو رنگ فینس کیا گیا. پہلے کیا ہوتا تھا، جنوبی پنجاب کو فنڈ دے دیا اور دوران سال وہ پیسہ منتقل ہو جاتا تھا اور علاقوں میں. اب اس قانون کے مطابق جنوبی پنجاب کا پیسہ صرف جنوبی پنجاب پر خرچ ہو سکتا ہے. کسی اور علاقے میں کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر، کوئی سیکرٹری پیسہ منتقل نہیں کر سکے گا. جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے دیکھیے بات، سوال کیا، جواب پورا لیجیے. آپ نے سوال کیا تو میں جواب ان کی تسلی کے مطابق دینا چاہتا ہوں. پھر ہم نے فیصلہ کیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملازمتوں میں علیحدہ کوٹا دینے کے لیے کہ جو ان کی آبادی ہے، ان کی آبادی کے متعلق جو ہمارا ہونہار بچہ ہے، بچی ہے جنوبی پنجاب کی، ان کو ملازمتوں میں میرٹ پہ کوٹا ملے. یہ سب اقدامات اٹھانے کے بعد اب آ گیا مسئلہ آئینی ترمیم کا. میں نے خط لکھا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. میں نے بلاول بھٹو کو خط لکھا کہ آپ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، اللہ بخشے آپ کی والدہ غریق رحمت ہو، انہوں نے بھی بات کی تھی. شنگریلا ہوٹل ملتان میں بات کی تھی. تو آپ اسی اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے، اپنی والدہ کی بات پر قائم رہتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے خط کا جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھا. میں نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم ان کا حق دیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے 5 سالہ دور میں جنوبی پنجاب کو کتنا فنڈ دیا گیا. نہ ہونے کے برابر آپ کا، اگر آپ اس کا حجم دیکھیں تو اس کی جو ایکچوئل یوٹیلائزیشن تھی وہ 17% تھی، صرف 17%. تو آپ نے ان کے ساتھ حق تلفی کی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خط کا جواب تک نہیں دیا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ چلیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق تو وہ کریں جو ہمارا فرض بنتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے مشاورت کی سینئر لیڈرشپ سے. اسد عمر ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں،
उनने मुझसे राब्ता किया। मैं कहा था, सिंध के दौरे पे था, वहां मैंने अपना इनपुट दिया वजीर आजम इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने नेल्सी में जलसायाम में ऐलान किया कि हम ये कानून, हम बिल पेश करने का इरादा रखते हैं। रिकॉर्ड की बातें हैं, फुटेज आपके पास मौजूद होगी, और उस पर फिर हमने लॉ मिनिस्ट्री में काम शुरू किया। ये काम मुकम्मल हुआ और सारे मराहिल मुकम्मल करके आज हमने असेंबली में पेश कर दिया। अब आजमाइश है गिलानी, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू नजर आ जाएंगे, तुम्हारा जो ड्रामा है वो खत्म होने वाला है। और अगर तुम हो, जनूबी पंजाब से वफादार हो, तो फिर आओ इस बिल को वोट दो और अपने एमएलए को वोट दो। क्या कहेंगे, आज पूरी ओपोजिशन ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि अगर मंडे तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन अगर टेबल नहीं होगी, दमादम मस्क अंदर होगा, जो भी हालात होगा उसके हवाले से आपने कहा कि आपने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को भी, बिलावल साहब को भी, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले वो जवाब देके गए, उन्होंने फ्रॉड और इसको धोखा करार दिया। किसको? शहबाज शरीफ साहब ने। किसको? बिल्कुल। देखिए, उसका मतलब ये है, इसका उनको पहले ये बताएं, उसने पढ़ा है, ये पढ़ा है। अब कितनी नादानी की बात है और कितने अफसोस की बात है, हमारा कायदे इस खिलाफ है। जिसने बिल पढ़ा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है, उसको धोखा करार दे दिया। और भाईजान, ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, अगर आपको कोई धोखा लगता है तो आप उसकी इस्लाह कर दीजिएगा। ये कितनी नापुख्ता, कितनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की है। भाई, अगर आपको उसमें कोई कमजोरी दिखाई देती है, आपके मेंबर बैठे हैं, आपके नून के मेंबर बैठे हैं, उसमें लोग गलत दुरुस्त कर दें, और जो वो बेहतरी लाना चाहेंगे हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, ये कौम के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं, वोटरों के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं। क्या कहते हैं, वोट को कहते थे वोट को इज्जत दो, अब पता क्या नारा है इनका, वोट को नोट दो। हाल है, एक मंडे को एक अहम दिन है, तहरीके अदम तमाद भी पेश होनी है, अगर हो जाती है तो किस तरह ये बिल मंजूर करवाएंगे? वोट एक सेकंड, होल्ड ऑन। इंशाअल्लाह पहले ये डिफीट होगी। यार सुन लो ना यार, रिलैक्स, मुझे जल्दी नहीं है। डिफीट होगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ना करे तो असेंबली में तो फिर भी आप मौजूद होगे ना, तो इसको तो वोट फिर भी कर सकते हो। ये असेंबली में जाएगा ना, ये बिल जब असेंबली में पेश होगा, ये कहां जाएगा, ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में आप अपना इनपुट दे दें और इनपुट पर इत्तेफाक राय कर लें, और इत्तेफाक राय के बाद असेंबली में ले आए। हाँ, हम जहां भी हुए, हुकूमत में हुए, जहां भी हुए, हम उसको वोट करेंगे। इस हाल में वोट करेंगे। ये बताएं, जी नहीं, एक आपने मंशूर पर, आप देखें ना, आप पढ़े लिखे सहाफी हैं यार, वो फ्रॉड है। ये है असल बिल, ये बिल है जिसमें हमने जो हमारा मंशूर है, आप मंशूर देख लो ना भाईजान, एक सेकेंड, आप ये मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये बिल आप पढ़ लें। इसमें हम एक सूबे की बात कर रहे हैं जिसमें 11 जिला हैं और 3 डिवीजन हैं, मुल्तान डिवीजन, देरा गाजी खान डिवीजन एंड भावलपुर डिवीजन। मैं जवाब दे दिया। ये बताएं, अपोजिशन मेंबरान ने कहा है कि स्पीकर असद कैसर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ्रंटमैन का किरदार अदा किया है। आज जो इजलास, मैं अभी कहूंगा शहबाज शरीफ साहब से, मैं मान का कायल हूं, उन्होंने जो स्पीकर के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नामुनासिब है, एज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उनको जचती नहीं है। मेरा उनसे गुजारिश है, मेरा उनसे मुतालबा है कि उन अल्फाज को फिल फॉर वापस लें। उन्होंने उनके बारे में जो इस्लामाबाद में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीर को जनूबी पंजाब सूबे का बिल एजेंडे में